امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنا بحری بیڑا روانہ کر رہا ہے. اس کا بحری بیڑا پہنچ گیا, اس میں جہاز ہے, اس کے کمانڈوز پہنچ گئے, اور اینٹونی بلنکن نے اعلان کر دیا اگر آپ کو فورس چاہیے, ہماری ایئر فورس, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں, ہماری نیوی سب آپ کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد پیوٹن کا جو ریئیکشن آیا, اس کے بعد اردوغان کا آیا, پوری دنیا سے ریئیکشن آیا کہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. حماس سے لڑائی کے لیے تو آپ کو نہیں چاہیے, وہ سمندروں سے تو نہیں آ رہے, یا اسرائیل کی فورس کے پاس اتنا کچھ تو نہیں ہے کہ وہ سامنا نہ کر پائے, اس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو پھر یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ جنگ صرف اسرائیل تک اب محدود نہیں رہنی یا فلسطین تک نہیں رہنی, یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے, کیونکہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سب سے خطرناک ہے. برطانیہ اپنے 2 خطرناک وار شپ بھیج رہا ہے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے, اور یہ وار شپ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر 2-3 ممالک کی جنگ ہوتی ہے تو یہ اس میں یوز ہوتے ہیں. اب آپ صرف اتنا سوال کا جواب دے دیجئے کہ آخر کار یہ وار شپ آ کیوں رہے ہیں, یہاں کرنے کیا آ رہے ہیں؟ کیونکہ صرف حماس اگر ان کی لڑائی ہے تو پھر تو امریکہ کا بحری بیڑا, امریکہ کی فوج, اس کی ایئر فورس یا برطانیہ کے جو وار شپ آ رہے ہیں اس کی تو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ لڑائی بڑی ہے, یہ معاملہ بہت خطرناک ہونے والا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر تیسری جنگ عظیم یا وار نہیں, یہ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے, یہ ڈیزائن کی ہے انہوں نے. آپ ایک بات بتائیے کہ ادھر سے برطانیہ کے بحری بیڑے آ رہے ہیں, ادھر سے امریکہ کے بحری بیڑے آ رہے ہیں, اور ادھر سے اس کی فورسز, کمانڈوز وہ پہنچ گئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہتھیار, پیسہ سب دیں گے. ادھر یورپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے فوج اور یہ تمام چیزیں روانہ کریں. ادھر نیٹو نے کہا ہے کہ 40 ممالک کی فوج آ رہی ہے, کرنے کیا آ رہے ہیں؟ یہی بات کل پیوٹن نے پوچھی تھی. اس نے کہا ہمیں یہ بتائیں کہ تم لوگ کرنے کیا آ رہے ہو, کس مقصد کے لیے آ رہے ہو. وہ مقصد نہیں ابھی تک بتا رہے, اب آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں سب سے بڑا اکھاڑا سجنے والا ہے, یہ ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی. یہ لڑائی بہت بڑی ہونے والی ہے, اتنی بڑی ہونے والی ہے, اس میں 1 2 3 نہیں 15 20 25 50 ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر نیٹو شامل ہوئی تو 40-50 ممالک تو ویسے ہی آ جائیں گے. اب دوسری سطح پر اس میں آپ یہ دیکھیں امریکہ اور یہ سارے آ رہے ہیں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے. کس کے خلاف؟ حماس تو ایک چھوٹی سی طاقت ہے, حماس کا تو لیول ہی نہیں ہے کہ وہ لڑائی کر سکے. دیکھیں حماس کے پاس کیا ہے, پائپوں سے نکال کر وہ لوگ, یعنی آپ سوچئے پائپوں سے نکال کر وہ بناتے ہیں راکٹ, اس کی کیا ویلیو ہے؟ آئرن ڈوم اس کو تباہ کر دیتا ہے. پھر وہ ڈرونز ان کے پاس اس لیول کے نہیں ہے, وہ تھوڑا سا نقصان کرتے ہیں. اگر وہ 1% نقصان کرتے ہیں تو یہ 100% کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا, یعنی فلسطینیوں کا. تو آپ ایک بات بتا دیجئے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ بحری بیڑے کرنے کیا آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور وہ بڑا بار بار حقیقت ٹی وی آپ کو پچھلے تقریباً 4-5 سال سے بتا رہا ہے. ان کی پلاننگ, وہ معاملہ اب بگڑنے جا رہا ہے. اگر تو صرف اور صرف حماس کو سبق سکھانا ہے تو وہ تو اسرائیل ہمیشہ سے سکھاتا ہے. 2 آج چیزیں انہوں نے اعلان کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے کا پورا غزہ فتح کرنے جا رہے ہیں, یہ انہوں نے 2 ٹوک انداز کر لیے. اور دوسرا, امریکہ کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر بم مار, اور اس کے بعد دیگر ممالک. اور آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ساتھ دے گا ان کا, یعنی فلسطین کے معاملے پر جو اسرائیل کے خلاف جائے گا اس پر پابندیاں عائد کرنے کی نتن یاہو نے ڈیمانڈ کر دی ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے خلاف جائے گا ہم اس پر پابندیاں عائد کریں گے, تو کوئی ملک ان کے خلاف نہیں جائے گا. یہ اب تک کی صورتحال ہے. اب آپ ایک بات بتائیے کہ ان کے جو آ رہے ہیں وار شپس, یہ دونوں سائڈ سے, یورپ کی سائڈ سے, اس کا مطلب کوئی بڑا قتل عام ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریئیکشن کا خطرہ ہے, اور وہ ریئیکشن کہاں سے آئے گا؟ اگر تو صرف غزہ کی بات ہے تو معاملہ یہاں نہیں رکنے والا. انہوں نے پورے کا پورا غزہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. پھر اس کے بعد آئیں گے یہ مسجد اقصی کی جانب. آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ریئیکشن آنے کا خطرہ کب ہے. غزہ اگر یہ فتح کر لیں گے تو ریئیکشن نہیں آئے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, امت مسلمہ کی جانب سے ریئیکشن نہیں آئے گا. ابھی تک جو ریئیکشن آیا ہے اسی طرح کرے گا. ریئیکشن ان کو آنے کا خطرہ ہے کہ جب یہ مسجد اقصی کی سائڈ پر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ آج کے بعد یہ ہمارا ہو چکا ہے, اور یعنی ان کی حکومت کو وہ ڈسمس کریں گے. اس کے بعد وہ جائیں گے محمود عباس کے بعد, یعنی محمود عباس کو اس کی حکومت ختم کرنے کی پوری تیاری کریں گے.
برطانیہ کے یعنی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر ریئیکشن آئے گا، ارد گرد سے لڑائی ہوگی، تو جب ریئیکشن آئے گا تو یہ جو وار شپ ہیں، یہ جو برطانیہ بھیج رہا ہے، امریکہ بھیج رہا ہے، یہ تب کام آئیں گے۔ تو اگر یورپ کے 40-50 جو ممالک نیٹو کے ہیں ان کو آپ شامل کر لیں، یورپ کے ممالک اس میں آ جاتے ہیں اور ارد گرد کے ممالک آ جاتے ہیں، اگر سارے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ حماس سے لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، وہ بڑی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، اور بڑی لڑائی اسی صورت ہونے والی ہے کہ اس خطے کے اندر کچھ بڑا خطرناک ہونے والا ہے، کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے، جس کا اندازہ ابھی ہماری سوچوں سے بہت پرے کا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں سمجھیے گا، آج جو بات ہو رہی ہے رشیا کے اندر، وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پورا میڈیا ویسٹ، وہ امریکہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ویسٹ کو، وہ کہہ رہے ہیں کوئی اس بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کی فورسز ناکام کیوں ہوئی، ناکام نہیں ہوئی، وہ ان کی کامیابی تھی، ان کے نزدیک یہ کامیابی ہے، اپنے بندے کچھ مروا لیے سیکیورٹی لیبس کروا کے، جواز ان کو مل گیا، اب وہ وہاں پر جائیں گے حملہ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد انہوں نے ادھر جانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی والی سائڈ پر آئیں گے تو وہاں پر تو ہے محمود عباس کی حکومت، اور محمود عباس جا رہے ہیں ماسکو۔ یاد رکھیے گا بشار الاسد کی حکومت گرانے کی جو تیاری تھی تو اس میں آ کر مدد کی تھی پیوٹن نے، حکومت اس کی بچائی تھی، وہاں پر اس نے اڈے بنا لیے تھے۔ تو اگر فلسطین کے اندر، سمجھیے اس بات کو، اگر فلسطین کے اندر روس نے کہہ دیا کہ مجھے اڈے دو، میں آ رہا ہوں وہاں پر، اور وہ اسرائیل کے اندر آ کر، یعنی آپ فلسطین میں بیٹھ گئے تو آپ اسرائیل میں بیٹھ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ بھی کودے گا، امریکہ کہے گا ہم نہیں ہونے دیں گے، اسرائیل تو کبھی ہونے نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کہاں سے ہوگی اس کی حکومت بچانے کے لیے؟ شام سے۔ تو شام کے متعلق تو تمام احادیث ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھ لیں، حقیقت ٹی وی نے جو پوسٹ کی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4297 ہے۔ یہ اس کا مفہوم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یعنی دعوت کے لیے آپ بلاتے ہیں کہ یار دعوت کی ہے، آؤ آؤ، تو کہا کہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، یعنی تمہاری دعوت کریں گی کہ آؤ ان کو کھاؤ، ان کو کرو۔ تو اسے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس وقت قلت میں ہوں گے، کمی میں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن جھاگ کی طرح ہوں گے، جس طرح سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو پھر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، کیا آپ کو یہ ٹائم اس وقت آتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ آپ سوچئے ذرا، تمام امت کو اس وقت ایک جگہ سائڈ پہ کر دیا اور سب کو بلایا جا رہا ہے، سب کو بلایا جا رہا ہے۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ امریکہ تو بھی آ، برطانیہ تو بھی آ، نیٹو تو بھی آ، یورپ تو بھی آ، آؤ سارے مل کر کھاتے ہیں مسلمانوں کو، آؤ فلسطین کھائیں، آؤ لبنان کھائیں، آؤ ایران کھائیں، آؤ سارے ممالک کھاتے ہیں باری باری کر کے، پہلے یہ پہلے وہ، آؤ اردن کھاتے ہیں۔ پتا تھا ہم نے ایک دن مسجد اقصی پر حملہ کرنے میں فوج کی ضرورت ہوگی، تو دیکھ لیں ریزرو فوج انہوں نے 6 لاکھ جو تھی منگوا لی ہے، وردیاں ان کو دے دی ہیں، پہلے سے تیار تھی وردیاں، کلاشن کوف سب کچھ دے دیا کہ اب تم نے لڑائی کا وقت آ گیا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر اب آپ بتائیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کب تک ہم نے، یعنی آپ سوچیں، یا تو آپ پھر اوپنلی پھر اعلان کر دینا کہ یار ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے پوزیشن۔ اعلان بھی نہیں کرنا، یہ جو اعلان ہوتا ہے وہ جی سب مل بیٹھ کر سلوشن نکالے، بچے شہید ہو رہے ہیں اور یہ کسی کے حق میں نہیں، یہ 2 نمبر بیان ہوتے ہیں، اس طرح نہیں، 2 ٹوک بیان۔ جس طرح امریکہ نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، برطانیہ نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے وارشپ بیچ رہے ہیں، امریکہ نے کہا کمانڈوز بیچ رہے ہیں، نیٹو نے کہا ہم تیار ہیں۔ جب اس طرح کے بیانات ہوں گے اور اس طرح کا عمل ہوگا پھر بات بنے گی۔ بتائیں آپ کی اسٹریٹجی کیا؟ اور چلیے اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ فلسطین کے بعد باقی مسلم ممالک کا نمبر نہیں آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک چیز اتنی شہید ہو جائے گی تو اللہ پھر عذاب نازل نہیں کرے گا مسلمانوں پر کہ تم یہاں پر نہیں کیا تو چلو اب تمہاری باری ہے؟ تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ سمجھ لیں، یہ اگر غزہ اور آپ کے ہاتھ سے مسجد اقصی چلی گئی تو پھر ابتدا ہوگی اس تباہی اور بربادی کی جس کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی خونخوار جنگ ہوگی، اتنی خونخوار کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا نیچے، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اس کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، نفاست پرست پرندہ ہوگا
تو وہ ایک لاش کے اوپر ہی بیٹھ جائے گا، اتنے وہاں پر صورتحال خراب ہوگی۔ تو اللہ کا خوف کھائیے اور مسجد اقصی بچا